احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کا بہت فضل اور کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم ایک شمسی مہینے اور نئے عیسوی سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی اس عیسوی سال کا اختتام قریب ہوتا ہے، تقریباً تمام تر معاملات والے لوگ، وہ تعلیمی معاملات ہوں، وہ کسی بھی قسم کے ہوں، معاشی طور پر ہوں، تعلیمی طور پر ہوں، بینکنگ کے حوالے سے ہوں، ہر ایک بندے کی اور ہر ایک آرگنائزیشن کی یہ ایک ریت ہوتی ہے، یہ ایک طور طریقہ ہوتا ہے کہ ان معاملات کو وہ کلوز کرتے ہیں اور پورے سال میں کیا انہوں نے کھویا کیا پایا اس سارے کا وہ حساب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سال کے اختتام پر یا 20 دسمبر کے بعد اگر آپ بینکوں میں جاتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب کلوزنگ چل رہی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، ہمارے پورے سال کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ تو ایون کہ کوئی بھی معاملہ لے لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، سال پورا ہوتا ہے تو اس میں اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے، حساب و کتاب اس کا کیا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے اندر سب کو ایک سال کے اختتام پر ان کو محاسبہ کرتے ہیں، حساب و کتاب کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس سال ہم نے یہ والا پروجیکٹ شروع کیا اور اس میں سے ہمیں اتنا نفع ہوا، اتنا نقصان ہوا، پھر ان ساری صورتحال کو دیکھ کر کے بندہ پھر یہ بھی طے کر لیتا ہے کہ آئندہ کے ہمارے اہداف کیا ہوں گے، آئندہ ہم نے کون سے وہ ترقی کی راہوں کو اختیار کرنا ہے، اور وہ کون سی رکاوٹیں جو ہمیں اس گزشتہ سال میں جن کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ترقی کی راہوں کی طرف چلتے ہوئے ہمیں کامیابی کی منزل کی طرف پہنچنا ہے۔ تو ہر بندہ جب ان ساری صورتحال کو دیکھ کر کے محاسبہ کرتا ہے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، تو مسلمان کو پھر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ بھی سوچے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا بھی کچھ محاسبہ کرنا ہے، میری جو حقیقی منزل ہے، جو میرا ہدف ہے، میں نے وہاں پر سرخرو ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کامیاب بندہ ٹھہرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ لہٰذا مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنا ہدف طے کرے، وہ بھی سال کا اختتام ہو تو اپنا محاسبہ کرے، سوچے کہ وہ کون سے کام تھے جو میں نے اس گزشتہ سال میں کیے ہیں اور جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج موقع ہے، آج وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جیسے دنیاوی معاملات کے لوگ سارے معاملات کو ہینڈل کر کے آخر میں ان سب کا محاسبہ کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا بھی اس طرح محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس مثال نیا دیا ہے، اس کو ہم نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو آگے استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اور وہ کون سے کام جو ہمیں ماضی میں سامنا کرنا پڑا ان سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ان رکاوٹوں سے ہٹ کر کے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ انسان نے طے کرنا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا اسی پیغام اور اسی غور و فکر اور اسی میسج کو عام کرنے کے لیے خود رب ذوالجلال نے خود قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 28 اور سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو خطاب کیا، فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کے رہنا ہے، اور آگے کیا کرنا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا یہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا درس خود رب ذوالجلال نے قرآن میں عطا فرمایا ہے
کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. جیسے بینک والے لوگ سارے سال کا جتنا بھی کام کیا ہوتا ہے آخر میں اس کا محاسبہ کرتے ہیں, حساب و کتاب کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پیغام مسلمان کو دیا ہے, ایمان والوں کو دیا ہے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا کبھی اپنے نفس کا بھی محاسبہ کر لینا, اپنے آپ سے بھی کبھی کچھ سوال کر لینا. کیسا سوال؟ کہ اس نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے نیک اعمال کیے, کون سی وہ نیک اعمال اس نے اختیار کیے کہ اس کی آخرت کی جو منزل ہے, وہ جو اس کی ترقی کی راہ ہے, اس کے اندر وہ کامیابی اور سرخروئی حاصل کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود بیان فرمایا اور آگے پھر فرما دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. فرمایا یاد رکھو جو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہو, جو تم نافرمانی کرتے ہو, اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے, ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تمہیں سانس اس نے عطا فرمایا, تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں, تو لہٰذا ان کو غنیمت جانو, ان کو سمجھتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا ہے. آج اگر موقع ملا ہے, اللہ نے چند سانسیں عطا فرمائی ہے, تو ان کو اپنے محاسبے میں گزارو اور اس غور و فکر میں گزارو کہ کل قیامت کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کیسے پیش ہونا ہے. ہمارے سامنے جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں کہیں ندامت ہی ندامت نہ ہو, بلکہ ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں دنیا بھی ہماری کامیاب ہو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت بھی ہماری سرخرو ہو جائے. تو یہ وہ پیغام اور میسج اللہ رب العزت نے جس کی طرف خود قرآن میں توجہ دلائی ہے. اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف جب بندے نے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے اگر بندہ کوئی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے اس کو روڈ میپ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اگر کوئی ترقی علم کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہے اس کو استاد کی محتاجی ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو رہنما ہونا چاہیے کہ جن کی بات مان کر کے, جن کی سیرت اپنا کر کے وہ بندہ کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکے. تو خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تم نے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے تو ان کی طرف آنے کے لیے یہ جو منزل ایک ہے, فرمایا اس منزل کا جو رستہ بتانے والی ہستیاں ہیں وہ کون سی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور روایت کا نمبر 3663 ہے, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کننا جلوساً عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدارت فرما رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی کچھ لوگ تھے اس وقت, فرمایا ہم سرکار کے گرد سرکار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرماتے ہیں ہمیں بڑی فکر لاحق ہوگی. آپ نے فرمایا انی لا ادری ما بقانی فیکم. فرمایا اے میرے پیارے صحابہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ اب میں کتنی دیر اور تمہارے اندر ظاہری طور پر موجود ہوں. تو فرمایا لہٰذا فاقتدوا بالذین من بعدی. فرمایا لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اگر میں ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا جاؤں تو فرمایا میرے بعد جن لوگوں کے تم نے دامن تھامنے ہیں, جن کی سیرت اختیار کرنی ہے, فرمایا وہ کون سے لوگ ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ رہنمائی کا, کامیابی کا وہ منارہ ہے. جب تم ان کی سیرتوں کو اپناؤ گے تو گویا کہ فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی گزاری ہی ایسے ہے جیسے اللہ چاہتا تھا, اللہ کا محبوب چاہتے تھے. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں دیکھیں بالخصوص ان دو ہستیوں کا فرمایا, لیکن بالعموم وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد ہونا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو نہیں, اصحابی کالنجوم, جتنے بھی میرے صحابہ ہیں سارے کے سارے فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. فرمایا ان میں سے کسی ایک کی سیرت بھی اپنا لو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ہیں ہی وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
निगाह रहमत से देख कर के चुन चुन कर अपने महबूब का सहाबियत होने का शरफ अता फरमाया था। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने ज़िंदगी ऐसे गुजारी है जैसे मुस्तफ़ा करीम ने उनको तालीम फरमाई थी। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब रहनुमा का ऐलान भी फरमा दिया कि ये मेरे प्यारे सहाबा हैं, इनकी सीरत को अपना लेना। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, अब मुहासबे की चूँकि बात चल रही है तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद पहले इस हवाले से हमारी रहनुमाई क्या फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहासबा, ये जो बंदा अपनी गौर व फिक्र में लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, अपनी कल के लिए, अपनी आखिरत के लिए, मैदान महशर के लिए, वो उस इम्तिहान के लिए अपनी कौन सी तैयारी की है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस इम्तिहान की तैयारी और गौर व फिक्र की अहमियत को देखे किन अल्फाज से लोगों तक मैसेज और पैगाम को पहुँचाया। कंजुल माल शरीफ की रिवायत है और रिवायत का नंबर है 5707। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस गौर व फिक्र की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया कि जो बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी करता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आ जाता है, अपना हिसाब व किताब गौर व फिक्र करता है कि यार मैंने लम्हे कैसे गुजारे और मुझे कैसे गुजारने चाहिए थे। फरमाए ये जो गौर व फिक्र होती है ना एक लम्हे की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़िक्रतु साअतिन खैरुम मिन इबादत 60 सना। फरमाया एक लम्हे का गौर व फिक्र जो तुम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए करते हो, फरमाया तुम्हारा ये एक लम्हा 60 साल की नफली इबादत से भी ज़्यादा बेहतर है। अपना देखें मुहासबा करने की नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस कदर अहमियत को वाज़े फरमाया। और फरमाया नफली बातें करते रहो, लेकिन फरमाया एक लम्हा अगर बैठ कर के तुमने अपना मुहासबा कर लिया, अपने आप के अंदर गौर व फिक्र करना शुरू कर दी कि अल्लाह ताला ने ये जो मुझे नफ्स अता किया है, मैंने इसको कितना अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगाया है और कितना मैंने लोगों के रस्म व रिवाज और लोगों की बातें मानने में लगाया है और कितना मैंने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में लगाया है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहासबे की अहमियत के ऊपर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर और उमर का नाम क्यों लिया, हालांकि सारे सहाबा ही ऐसे हैं, लेकिन बिलखुसूस इसलिए उनको ये खसूसियत और ये शर्फ इसलिए हासिल हुआ। अब देखिए उनकी सीरत से ज़रा पढ़ करके देखिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की का ही क्यों इंतखाब फरमाया। और भी सहाबा किराम सारों का ये हाल था कि वो फ़िक्र आखिरत में हमेशा मगन रहते थे। वो कोशिश ये करते थे कोई ऐसा लम्हा ना गुजरे कि जिसमें हमें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का सामना करना पड़ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की देखें तो ये भी कंज़ुल माल शरीफ के अल्फाज हैं और हदीस का नंबर 35,696। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु बाग में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, एक दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है। आप फरमाते हैं कि आपने उस चिड़िया को देखा, वहाँ से उसने फल खाया, उड़ कर के दूसरे दरख्त पे चली गई। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा तो आपकी वो जो फ़िक्र आखिरत थी, वो जो अपना मुहासबा था, उसकी गौर व फिक्र किस अंदाज में करते थे। आप फरमाते हैं वो उस चिड़िया को देख कर के आपने दर्द बड़ी आवाज़ में आह बड़ी और उस चिड़िया को मुखातिब किया। फरमाया ऐ परिंदे तू कितना किस्मत वाला है, तू कितना किस्मत वाला है, अपनी मर्जी से एक दरख्त से फल खाता है, उड़ कर के दूसरे दरख्त पर चला जाता है। और फरमाया कितना किस्मत वाला है, कितने नसीबों वाला है, कल क़यामत के दिन तेरे से हिसाबो किताब भी नहीं होगा, तेरे से हिसाबो किताब भी नहीं होगा। और फिर फरमाया काश ऐ चिड़िया कभी अबू बकर भी तेरे जैसे ही होता। अब देखें वो हस्ती के जिनको दुनिया में रखते हुए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा के मलकियत रखने वाले लजपाला का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में रहते हुए जिनको जन्नत की बशारत अता फरमाई हो और दुनिया में रहते हुए जिनको ये भी एजाज़ हासिल रहा हो, मेरे रब्बी ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने अच्छी खसलतों की 360 खूबियाँ बयान की हैं और फरमाया अल्लाह ताला जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो अल्लाह ताला उन 360 में से एक नेमत उसको अता करके उसको जन्नत में बना देता है।
ان 360 میں سے ایک نعمت دے کر کے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر تم وہ واحد ہو جس میں 360 کی 360 پائی جاتی ہیں، اتنی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود، اور ابو بکر فی الجنہ کی بشارت مل جانے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا محاسبہ دیکھیے، وہ کیسے وقت کو گزارتے تھے۔ ہم جناب سارا سال بدیوں میں گزارا، سارا سال نافرمانیوں میں گزارا، اور جناب جب سال کا اختتام ہونے لگتا ہے، نیا سال آتا ہے، نہیں جناب یہ بھی کرنا ہے، جشن منانا ہے، نیا سال آ گیا ہے۔ کس منہ سے ہم نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں؟ وقت کا استقبال تو یوں کیا جاتا ہے جیسے خلفائے راشدین نے کر کے بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کاش اے چڑیا میں بھی تیرے جیسا ہوتا، میرے سے کل قیامت کے دن حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کتنی فکر تھی، کتنا اپنا محاسبہ کرنے کی غور و فکر کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اپنے محاسبے کا کیا حال ہے؟ تاریخ الخلفاء اور صفحہ نمبر 102 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا ایسی جگہ پر تھے، فرمایا دوسری طرف وہ ہیں اور اس طرف میں ہوں، درمیان میں دیوار حائل ہے۔ فرماتے اس دیوار کے پار سے مجھے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور خلافت بھی ہے۔ فرمایا تنے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے الفاظ کیا بول رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے، اے عمر تو امیر المؤمنین بھی ہے، اے عمر کیا خوب ہے تو، لیکن فرمایا اے عمر کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھنا اس رب ذوالجلال کی، اے عمر وہ رب تجھے بہت سخت عذاب دے گا۔ یہ اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیسے فرمایا تھا؟ اسی وجہ سے کہ ان کی فکر آخرت کیسی تھی، ان کا وقت کا محاسبہ، وقت کی اہمیت کو سمجھنا کیسا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنے اندر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اے عمر تو خطاب کا بیٹا بھی ہے، تو مومنین کا اس وقت امیر بھی ہے، بڑے تجھے فضائل حاصل ہیں، لیکن کہیں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ اب دیکھیں اپنے آپ سے وہ سوال کر رہے ہیں، تو یہی آج سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، ان کو اپناؤ، فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ یہ وہ ہستیاں تھیں، اس وجہ سے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وقت کو گزارنا کیسے ہے، آئندہ وقت کا استقبال کیسے کرنا ہے، اور گزشتہ جو ماضی ہے اس کے اوپر ہم نے کیسے غور و فکر کرنی ہے، یہ ان ہستیوں نے بتایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب کیوں اس طرح کرتے تھے؟ چونکہ وہ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہیں، سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، ہم نے ان کے ساتھ خیانت نہیں کرنی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی تھی تو اس لیے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اگر ہم اس سے غیر اخلاقی الفاظ بولیں گے تو یاد رکھیں یہ اس امانت کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پاؤں دیے تھے کہ چل کر اس کے رستے میں جہاد کیا جائے، اس کے رستے میں چل کر کے عبادت کی جائے، ان کو نیک کاموں کے اندر صرف کیا جائے۔ اگر یہ غیر شرعی کاموں کی طرف اٹھیں گے تو یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہوگی۔ ایون کہ سارے اعضاء کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیے، بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، حدیث کا نمبر 6412 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ فرمایا اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن خاص کر کے دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جن میں فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو غنیمت نہیں سمجھتے، ان کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ فرمایا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تو ہم نے اس کو گزارنا کیسے ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے ارشاد فرمایا کہ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نعمتان، جو دو نعمتیں ہیں ان میں سے الصحت والفراغ، فرمایا ایک تندرستی اللہ کی نعمت ہے، اور دوسرا جو اللہ نے تمہیں وقت دیا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور لیکن فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ ان دونوں کی اہمیت کو کھو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے تندرستی دی ہے تو اس کی عبادت نہیں کرتے، غیر کاموں میں، غیر شرعی کاموں میں اپنی جناب توانائی کو صرف کر دیں گے۔ آج جوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ سارے نیو ایئر نائٹ کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جناب سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اگر موقع آ جائے، اللہ کی اذان ہو جائے، نماز پڑھنے کا موقع آ جائے تو بیمار پڑھ کے بستروں میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں ہیں، بہت سارے لوگ اس میں خسارہ اٹھاتے ہیں، صحت ہے اور دوسرا وقت ہے۔ اب یہی دو نعمتیں اگر دیکھی جائے، خاص کر کے اگر ہم دور نہ جائیں، ابھی چند روز پہلے دیکھ لیں، جب یہ 31 دسمبر گزری ہے اور 1 جنوری کی درمیانی رات ہے، تو کتنے ایسے کام تھے جو الفراغ کے اوپر مصداق بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثیر لوگ ایسے ہیں جو اس کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں، پھر وہ مغبون غبن یعنی خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ غبن کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ غبن عربی کے اندر لفظ جب یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غبن یا غابن اس بندے کو کہتے ہیں کہ ان تبیع الشیء باقل من ثمنہ، جب کوئی چیز اس کی اصل قیمت سے کم قیمت پر بیچ دے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس موبائل ہے، وہ 10,000 کا ہے، وہ اس کو جا کر کے جناب 5,000 میں بیچ دے، تو لوگ کہیں گے اس نے غبن کیا ہے، اس نے اپنا خسارہ کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں وَأَن تَشْتَرِي، اگر کوئی چیز خریدتا ہے بِأَكْثَرَ مِن ثَمَنِهِ، اس کے زیادہ قیمت دے دیتا ہے، چیز 5,000 کی ہے اس کو 9,000 دے کے آ جاتا ہے، تو ایسا لوگ جو دونوں طرف سے خسارہ کھانے والے ہوتے ہیں اس کو غبن کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو مثال دینے کا مطلب یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن جو نازل ہوا ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ تغابن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس غبن لفظ کو قرآن میں بھی استعمال کیا اور اس طرف توجہ دلائی ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا اس دن وہ اللہ تمہیں جمع کرے گا، جمع والے دن کیا ہوگا؟ یوم التغابن، اس دن خسارہ بھی بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ جو تم نے دھوکہ کھایا، جب تم نے دھوکہ دیا، سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا اس دن کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے اس کا بھی ارشاد آگے خود فرما دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرمایا جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی حفاظت کی ہوگی اور ان کو صحیح یوٹیلائز اور استعمال کیا ہوگا، فرمایا اللہ تعالیٰ پھر ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی معاف کر کے ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ کب میسر آئے گی؟ جب ہم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت، صحت اور وقت کو صحیح استعمال کیا ہوگا۔ اگر ہم نے یوں ہی وقت کو ضائع کرتے رہے تو یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 سورۃ تکاثر آیت نمبر 8 یعنی آخری آیت میں خود فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا لوگوں کہیں کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، پکڑنے کی، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، فرمائے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھو، اللہ تعالیٰ اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ خود فرمایا، 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ جو تجھے علم نہیں ہے اس میں خواہ نہ پڑ جایا کر۔ ہاں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا یہ جو اللہ نے تجھے سننے کی طاقت دی، تجھے دیکھنے کی طاقت دی، جو تجھے دل دیا ہے، فرمایا ان کو صحیح استعمال کرنا، کیوں؟ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بار بار کہا کہ میں نے اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے۔
اور کون کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کی مزید وضاحت بھی فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر 2416، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں بندہ کھڑا ہوگا، فرمایا کہیں بھی ہل نہیں سکے گا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ اس سے یہ 5 سوال نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس بندے سے 5 سوال نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا ان عمرہ فی ما افناہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ فرمایا میں نے تجھے اتنے سال دیے تھے، اتنی زندگی دی تھی، تو نے اس کو خرچ کیسے کیا ہے، تو نے اس زندگی کو گزارا کیسے ہے؟ کہیں جناب اس طرح کے ایونٹس آتے رہے، کرسمس ڈے بھی آتا رہا، نیو ایئر نائٹ بھی آتی رہی، اور جناب اپریل فول بھی آتا رہا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے اور بڑی جناب دھوم دھام کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ادھر سوال کرے گا کہ میں نے تجھے جو عمر دی ہے اس عمر کو گزارا کیسے ہے۔ اور آگے پھر فرمایا فَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے تجھے میں نے نوجوانی بھی دی تھی، تجھے شباب بھی عطا کیا تھا، تجھے وہ کھولتا خون بھی دیا تھا کہ تو جوش و خروش کے ساتھ میری عبادت کرے۔ فرمایا اس دن سوال اللہ تعالیٰ کرے گا اس بندے سے کہ تجھے جو میں نے جوانی دی تھی تو اس کو کتنا میری اطاعت میں گزارا تھا، اور کتنا یوں برائیوں کے اندر گزارا تھا، کتنا لوگوں کی اور غیر مسلموں کی رسم و رواج کو اپنانے میں گزارا تھا۔ فرمایا اس چیز کا بھی سوال ہوگا، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا فرمایا اس کے حوالے سے بھی غور و فکر جاری رکھو۔ 2 سوال۔ تیسرا فرمایا وَمَالِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ فرمایا میں نے تجھے مال دیا تھا، من اینا اکتسبہ، تو نے اس کو کہاں سے کمایا تھا، وفیما انفقہ، اور پھر تو نے اس کو خرچ کہاں پر کیا تھا۔ فرمایا اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، فرمایا جو کچھ تو نے قرآن و حدیث کا پڑھا تھا یا کسی سے سنا تھا پھر بعد میں اس پر عمل کتنا کیا تھا، فرمایا اس کے حوالے سے بھی سوال ہوگا۔ تو یہ وہ سوال ہے، آج ہمیں موقع ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو صحیح استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی تسبیح و تحلیل کر کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لمحہ فکریہ دے دیا، یہ پیغام اور میسج دے دیا کہ اپنا محاسبہ جاری رکھنا ہے ساری زندگی، جو سانس آ رہے ہیں فرمایا ان کو غنیمت جاننا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج جب لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ پرفتن دور چل رہا ہے، اس میں سب سے رہنما اصول کون سی چیز ہے؟ تو وہ سب سے رہنما اصول یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو لے آؤ، اتباع قرآن و سنت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دو، دیکھنا تمہاری زندگی کے اندر دنیا میں بھی بہاریں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ اب زندگی کو گزارنا کیسے ہے؟ مین مسئلہ یہ ہے، ہم آج کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو رات گزری ہے اس کو اتنا منفی انداز میں کیوں لیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، سیلیبریٹ ہو گیا، نیا سال جو شروع ہوا ہے تو ہمیں بنا لینا چاہیے، اس کی خوشی منا لینی چاہیے، کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حرج اس میں یہ ہے کہ خوشی مناؤ بہتر ہے، لیکن کہیں وہ خوشی ایسی نہ ہو کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی حدود ہی کراس ہو رہی ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہی نہ ہو، تم اسی خوشی کا کیا کرو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہی پیغام بڑے آسان الفاظ میں اس امت تک ڈیلیور کیا ہے۔ وہ آخری بات آپ تک پہنچاتا ہوں، سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، کنز المال شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کا دور سلطنت چل رہا ہے، دور خلافت ہے، آپ کا دور خلافت ہوا تو شام، روم، اردن، ان سب کو جب فتح کرنے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ جب روم کے کچھ علاقوں کو فتح کر لیا تو وہاں کا ایک رواج یہ تھا، اب آج مرنا یہی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، رسم و رواج اس طرح چل رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے، تو وہ رسم و رواج والا یہ جو جراثیم ہے، یہ جو وائرس ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ تو یہ آخری بات پیغام ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے روم کے کچھ علاقے فتح کر لیے تو وہ جو وہاں کے لوگ تھے، بڑے ان کا جو رواج اور رسم یہ تھی
کہ جب کسی علاقے کو فتح کر لینا، اس علاقے کا جو سردار ہوتا تھا اس کو قتل کر دینا، اس کا سر کاٹ کر کے سردار کے پاس پیش کر دیتے تھے، یہ ان کا رسم و رواج تھا۔ اب جناب جب روم کے کچھ علاقے فتح ہو گئے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اسی رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے وہاں کا جو سردار تھا اس کو پکڑا، قتل کر کے اس کا سر لا کے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب لے کر کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس فعل کو بہت ناپسند کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنہم یصنعون ذلک، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے اس فعل کو کیوں ناپسند کیا ہے؟ یہ تو شروع سے ان کا رسم و رواج چلتا آ رہا ہے۔ اب ذرا یہ جملہ سوچئے، آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور چند گزرے دنوں کا محاسبہ کریں تو کیا یہ سیم کنڈیشن نہیں بن رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارگاہ میں آ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ الرسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ناپسندیدگی والی کیا بات ہے؟ یہ تو شروع سے ان کا رسم و رواج چلا آ رہا ہے۔ آج یہی جھانسا دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں کہ یہ شروع سے ہمارے بڑے لوگ بھی اس طرح کرتے تھے، اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ رسم و رواج چل رہے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ اتنے جوش میں آئے اور آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو افستینان بفارس والروم، فرمایا کہ تم مجھے سمجھانے آئے ہو دین کیسے ہوتا ہے، فرمایا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ ہم آج اسلام کے اوپر قائم دائم ہونے کے باوجود فارس اور روم کے جو غیر مسلم ان کی رسم و رواج ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں، فرمایا تم یہ مجھے بتانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر ان لوگوں کو جھنجھوڑا اور جملہ جو ارشاد فرمایا وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے لاہ عمل دے دیا۔ فرمایا لا یحمل الی رأس، فرمایا جو تم جھانسا دیتے ہو یہ ان کی رسم و رواج ہیں، اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا لا یحمل الی رأس، یاد رکھو آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا، کیوں؟ فإنما یکفی الکتاب والخبر، فرمایا صدیق کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ہوتے ہوئے ہمیں لوگوں کے رسم و رواج اپنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام اور میسج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو وقت کی غنیمت کو سمجھنے کی توفیق